نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بہن اگر مجھے کنفرمیشن کر دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مجھے، میرے بچوں کو، جو آپ کو، آپ کے بچوں کو، تمام انسانوں کو، تمام شہروں کو، سارے ملکوں کو، سارے عالم کو پالنے والا ہے. ایسا پالنے والا ہے، ایسا دھیان رکھنے والا ہے کہ نہ وہ سوتا ہے اور نہ ہی سونے سے پہلے کی سستی کی کیفیت کی حالت اس پر آتی ہے. جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے، جس کے ہاتھ میں ہم سب کے گناہوں کے راز ہیں، جس کے راز میں ہم سب کے جنت دوزخ کے فیصلے ہیں، جو سب کو نعمتوں اور رحمتوں سے نوازتا ہے. جی ہاں، آج میں بات کروں گی اس نعمت، اس رحمت کی، ایسی ہستیوں کی جن کی وجہ سے عورتوں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی جاتی ہے. ایسی ہستیوں کی جن کی وجہ سے عورتوں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی جاتی ہے، جن کی وجہ سے مرد جنت کا دروازہ کہلاتے ہیں، جو ہمارے لیے جنت کے دروازے کھولنے والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہیں. وہ ہستیاں، وہ دو ہستیاں جو انبیاء کی دعا ہوا کرتے تھے، جو انبیاء کا انعام ہوا کرتے تھے، جو انبیاء کی محنت ہوا کرتے تھے، جو انبیاء کا خواب ہوا کرتے تھے. وہ دو ہستیاں جو ہمیں معاشرے کے سوالات اور سٹگما سے بچاتے ہیں، جو سوسائٹی میں ہمیں اونچا مقام اور نیا نام دلاتے ہیں. وہ دو ہستیاں جو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے کی خوشخبری سناتے ہیں. وہ جو ہستیاں ہمیں جہنم سے نجات دینے کا ذریعہ بنتی ہیں. وہ دو ہستیاں جو ہمیں قبر کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں. جی ہاں، وہ نعمتیں، وہ رحمتیں، وہ بیٹیاں، وہ بیٹے جو ہمیں ماں باپ بناتے ہیں. اپنے اس مضمون کی روشنی میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ماں سوائے 3 اعمال کے: صدقہ جاریہ سے، علم سے جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو، یا نیک اولاد سے جو اس کے لیے دعا کرتی ہو. ایک اور جگہ میرے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں بالغ ہو جائیں اور پھر وہ جب تک اس کے ساتھ رہیں یا وہ ان کے ساتھ رہے تو وہ ان کے ساتھ احسان کرتا رہے تو وہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گی. تو احسان کا لیول جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے اس میں اپنی طاقت کے مطابق. ایک اور جگہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں، 3 بیٹیوں، 2 بہنوں، 3 بہنوں کی پرورش کی اور ان کی ضروری اخراجات کا ذمہ دار بنا یہاں تک کہ وہ وفات پا گئیں یا وہ خود فوت ہو گیا، تو میں اور وہ شخص ان 2 انگلیوں کے قریب قریب ہوں گے
ساتھ ساتھ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کو ایک اور جگہ موٹیویٹ کرتے ہوئے ایک خوبصورت بات ہمارے سامنے رکھی، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی تنگ دستی اور خوشحالی پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ان بچیوں پر رحمت کرنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر 2 بیٹیاں ہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ 2 ہوں۔ اس نے پھر کہا، اور اگر 1 ہو؟ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ 1 بھی ہو۔ کہ ہمیں ایکویلٹی سکھاتی ہے، کس طرح سے ایکولی ہمیں بیٹے بیٹیوں کو لے کے چلنا چاہیے، اور بے شک وہ 2 بیٹے ہوں، 2 بیٹیاں ہوں یا بیٹا بیٹی میں ہو تو کس طرح سے ایکول لے کے چلنا چاہیے، اس کا میسج بھی خوبصورت اس حدیث میں آتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، اس نے 2 بچیاں اٹھائی ہوئی تھیں، میں نے اس کو 3 کھجوریں دی، اس نے ہر ایک بیٹی کو 1 کھجور دی اور ایک خود کھانے کے لیے منہ کی طرف اٹھائی، لیکن اس کی دونوں بیٹیوں نے وہ کھجور بھی اس سے لینا چاہی، بس اس نے اس کھجور کے ٹکڑے کیے اور ان دونوں کو دے دیے۔ مجھے اس کاروائی نے تعجب میں ڈال دیا، اور جب میں نے اس کا عمل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوبصورت جملہ، بہت زیادہ موٹیویٹ کرنے والا اور شکر کے سجدے ادا کرنے والا، کہ بے شک اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا اور جہنم سے آزاد کر دیا۔ ایک اور جگہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے تیری اولاد کے تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ جن ماں باپ کو اتنی عظیم ہستیوں سے نوازا جائے، جن کو اتنی عظیم نعمت و رحمت سے نوازا جائے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو کتنی پاور اور اسٹرینتھ دیتے ہوں گے، محبت اور شفقت کا کیا عالم اللہ نے ان کے دل میں رکھا ہوگا ان دونوں کی پرورش کرنے کے لیے اور ان کو آگے لے کے چلنے کے لیے۔ اسی سے ریلیٹڈ کہ ایسی 2 عظیم ہستیوں کو پالنے کے لیے ماں باپ کو کیسا عظیم ہونا چاہیے، اور ہمارے بزرگوں میں اور اسلامک اکارڈنگ ٹو اسلامک ہسٹری ہمارے جو پیرنٹنگ پاور تھی اس کا کیا لیول تھا اور شفقت کا کیا لیول تھا، آئیے اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیشن کی طرف، جس میں پینل ڈسکشن کی طرف، جو اس وقت مجھے ساتھ میں جوائن کیا ہے عائشہ بٹ نے، سائمہ شہزاد ہیں میرے ساتھ، ہنا نوید ہنا خان ہیں، عروج عابد ہیں، اور میں سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گی عائشہ بٹ سے، جو کہ اس ٹائم یو کے انسٹیٹیوشن سے اسلامک انسٹیٹیوشن میں تعلیمی سرگرمیاں سر انجام دے رہی ہیں، اور پرائیویٹلی بھی آپ کہنے کے خدمت انسانیت کے لیے کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ میں آپ لوگوں کے جوائن کرنے کے لیے بہت زیادہ مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے، اور ایک یہ بھی بات آپ کے سامنے رکھوں، الحمدللہ انہوں نے کافی محنت کی ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ نوافل پڑھ کے اور دعائیں کی ہیں ساری امت کے لیے، ساری امت کے بچوں کے لیے، جو کہ سب سے زیادہ میرے خیال سے امپورٹنٹ تھا، اور خاص چیز بھی یہی تھی اس بیان میں کہ اس کے پیچھے دعائیں بہت زیادہ تھیں، بیان کے مقبول ہونے کی دعائیں نہیں تھیں، بلکہ ماں باپ کے قبول ہونے کی دعائیں تھیں، ان کی محنتوں کے لیے قبولیت کی دعائیں تھیں، اور اولادوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت کی دعائیں تھیں۔ تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگ اتنی محنت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول اور منظور فرمائے۔ جی عائشہ، آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاک اللہ خیر کثیر سسٹر مدیحہ، اور جزاک اللہ خیر کثیر ہیپی فیملیز کہ آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور خیر کی بات کو امت تک پہنچانے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کو قبول فرمائے ہم سب کی طرف سے، اور اللہ آپ سب کا آنا بھی قبول فرمائے. آمین. سب سے پہلے جو آغاز میں کرنا چاہوں گی اپنی بات کا، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سب کے سامنے رکھوں گی. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کلکم رائن وکلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. تو جب بات نگرانی یا ذمہ داری کی ہوتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، سب کے حقوق ادا کرنے ہیں. اور حقوق العباد میں چاہے وہ بچوں کے ہی حقوق ہیں لیکن ان کی پوچھ ضرور ہونے والی ہے، یہ بات ہم سب کو معلوم ہے. تو ماں باپ کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جس طرح بچوں کے اوپر ماں باپ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح سے ماں باپ کے اوپر بچوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. اور وہ صرف یہی نہیں ہے کہ ان کو کھلایا پلایا جائے، اچھا پڑھایا جائے، بلکہ ان کی تربیت کرنا یہ فرض بھی ہے، تاکہ سوسائٹی کو ایسے لوگ مہیا کیے جائیں کہ جو معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوں. تو اسی طرح سے دیکھیں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو اور ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ خود اپنے آپ کو چیک کریں کہ ان کو اپنے اندر نیکیوں کا کتنا شوق ہے یا ان کا اپنا کردار کیسا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک اچھی امت کا آغاز جو ہے وہ بہت پہلے سے شروع ہوتا ہے. یعنی شادی کے وقت ایک مرد کسی ایسی عورت کو اپنے نکاح میں لے جو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بچوں کی آخرت کی فکر بھی کرنے والی ہے. اور اسی طرح سے جب لڑکی اپنے لیے کوئی مرد ڈھونڈتی ہے تو وہ نکاح میں کس کو ترجیح دیتی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لطفوں کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو. یعنی دین کے لیے ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرو اور ہم پلہ کو بیٹیوں کے نکاح میں دو. یعنی دونوں طرح سے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی یہ حکم دیا گیا. تو مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کا انتخاب جو کہ دین اور دنیا دونوں جگہ آپ کے لیے کمپیٹیبل ہوں. اور یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک اچھی عورت کا ملنا دنیا کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے. قرآن پاک کی ایک آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، سورہ نوح میں نمبر 27 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ أَنْتَ ذِرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. یعنی اگر آپ نے ان بندوں کو چھوڑ دیا تو یہ ایسے گمراہ ہو جائیں گے کہ ان کی نسل سے بھی جو لوگ پیدا ہوں گے وہ بدکار ہوں گے اور سخت کافر ہوں گے. تو یعنی ہمیں اپنی جب زندگیوں کا آغاز کرنا ہے تو وہیں سے اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ ہم کس کو اپنے لیے چننے جا رہے ہیں، کس کا انتخاب کرنے والے ہیں. اور ذمہ داری جو ہے یعنی ایز اے پیرنٹنگ، تو بیسٹ پیرنٹنگ دیکھیں اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ایک مرد اور ایک عورت تقویٰ والے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کو اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. اسی طرح سے جب ایک بچہ وجود میں آ گیا تو اس کی تربیت کا آغاز کب کیا جائے. اکثر تو ہمیں یہی سوچ آتی ہے نا کہ بچہ تھوڑا سا سمجھنے لگے، بات کو ہوں ہاں کرنے لگے، اپنے نام کی پہچان اس کو ہو جائے، وہ رسپونڈ دینا سیکھے تو اس کی تربیت کا آغاز کرتے ہیں. حالانکہ اب تو سائنس بھی اس بات کو پروف کرتی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے ہی نہ صرف سننے بلکہ محسوس کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے نا. اور ماں کی جو خوشی ہے یا غمی ہے وہ سارے اثرات وہ اپنے اوپر لے رہا ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی سوسائٹی میں بچے کی پیدائش سے پہلے یعنی جب اس کا جینڈر پتہ چل جاتا ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ گھر میں اس کا جو ہے کلر تھیم بنائی جا رہی ہے، اس کے روم کی ڈیکوریشنز ہو رہی ہیں، سب چیزیں اس کی ضرورت کی خریدی جا رہی ہوتی ہیں. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ایک بہت پرانی رسم بھی ہے، رسم جس کو ہم گود بھرائی کا نام دیتے ہیں. اس کا بھی اہتمام آج تک کچھ لوگ کرتے ہیں. ایون ماڈرن ورلڈ میں تو اس کو مدر ٹو بی کا نام بھی دیا جا رہا ہے، پیرنٹس ٹو بی کا نام بھی دیا جا رہا ہے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس میں ذرا تحفے تحائف لا رہے ہیں اور بہت ساری نیک تمنائیں دعائیں سب دیتے ہیں. لیکن کیا کوئی یہ بات ماں باپ کو پوچھتا ہے یا سوال کرتا ہے یا ان کی تربیت کرتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے کیا پلان کر رہے ہیں اس کی تربیت کے حساب سے. تو یہاں مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے پیرنٹس ٹو بی کے نام سے کچھ ورک شاپ ہونی چاہیے. مدیحہ جی اگر انشاءاللہ فیوچر میں ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ہم کام کریں. جی عائشہ جی، آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ ہم اس بیان کے توسط سے ہم پہلے بھی اس کی فکر کر رہے تھے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم کچھ شارٹ کورسز جو ہیں اس کو ارینج کیا جائے. جو آپ نقطہ سامنے رکھ رہے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ ریکویسٹ بھیجی جائیں انسٹیٹیوشنس کو
تو اللہ تعالیٰ جی قبول بالکل، اور منظور فرمائے۔ تاکہ ایسے پیرنٹس کی تھوڑی سی تربیت ہو جائے نا. اور یہاں پر کیونکہ وقت کی قلت ہے تو میں تھوڑے سے پوائنٹس شیئر کرنا پسند کروں گی. ایک تو یہ کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ ساری تربیت کی ذمہ داری جو ہے وہ ماں کے اوپر آ جاتی ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہے، ماں بچے کا پہلا مدرسہ ہے، وغیرہ وغیرہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں ہی اس کو فیڈ کر رہی ہے، اس کی نیپی چینجنگ، رات کو اٹھ کر اس کو دیکھ بھال کرنا، کیونکہ جو بچے کا والد ہے وہ تو ظاہر ہے صبح کام پر جائے گا، وہ تو وہ سب چیزیں مینیج نہیں کر سکتا. لیکن المیہ یہ ہے کہ اس معاملے میں باپ جو ہے نا وہ تھوڑے سے ریلیکس ہو گئے ہیں اور بچوں کو وہ اتنا وقت نہیں دیتے جتنا کہ ان کو دینا چاہیے، جو کہ بالکل بھی صحیح بات نہیں ہے. کیونکہ ذمہ داری جو ہے وہ ماں اور باپ دونوں پہ ڈالی گئی ہے، وہ صرف ماں کی بات نہیں ہے. اس معاملے میں یہاں پر عبداللہ بن مسعود کے بارے میں ایک روایت آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ آپ رات کو نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نوافل کا اہتمام کرتے اور ان کا بیٹا ان کے سامنے ہوتا اور وہ خاص اس کے لیے کرتے اور وہ کہتے اس کو من اجلی کا یا بنیا، کیا میرے بیٹے یہ نوافل میں تیرے روشن مستقبل کے لیے پڑھ رہا ہوں. یعنی باپ نفلی عبادت کا اہتمام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور صرف باپ نہیں، ماں کے لیے بھی یہ ضروری ہے. لیکن تھوڑا سا میں چونکہ ایز اے پیرنٹ والد کو بھی اس میں تھوڑا پرومیننٹ کرنا چاہوں گی کہ نفلی عبادات، نفلی صدقات، ان کا اہتمام کرنا، رزق حلال پر خاص توجہ دینا بہت ضروری ہے. کیونکہ باپ جو کچھ کما رہا ہے لا رہا ہے، بچہ اس سے پرورش کر رہا ہے، اسی سے پل رہا ہے وہ. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، حدیثوں میں فرمایا گیا نا جن کا مفہوم ہے کہ یہ تمہاری کمائیاں ہیں. اولادوں کے بارے میں فرمایا گیا ماں باپ کو تم ان سے کھا لیا کرو، جو کمائیاں ان کی آتی ہیں وہ خوش دلی سے کھا لیا کرو. تو اس کا مطلب اگر ہم جوانی میں ان کو حرام کھلائیں گے تو پھر بڑھاپے میں ہم ان سے حرام کھائیں گے. اگر ہم نے ان کو حرام انسٹیٹیوشن میں ایز اے جابر جو ہے وہ جو ہے اس کے لیے موٹیویٹ کیا اور اس جگہ پہ یہ لوگ جوائن ہوئے تو پھر بڑھاپے میں ہم حرام کھائیں گے نا. تو ہم کوشش کریں کہ ماں باپ جو آپ نے نقطہ سامنے رکھا کہ مائیں بھی جو ہیں، فرمایا جاتا ہے کہ جیسے آج کل کی عورتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ مجبور ہیں کہ جو ہمارا ہسبینڈ لے کے آ رہا ہے ہم وہی کھائیں گے. تو فرمایا جاتا ہے کہ نیک اولادوں کی پرورش کے لیے ماؤں نے ایسے بھی کیا ہے تاریخ میں کہ باپوں کو بغیر ہسبینڈ سے آرگیومنٹس کیے بغیر خود جو ہے وہ بکریوں کا دودھ دویا ہے، اور پہلے اپنی محنت کر کے ایک بکری لی، اس سے دودھ دویا، اس سے اپنے بچے کی پرورش کی. اور جب باپ نے دیکھا کہ میرا پیسہ گھر میں استعمال ہی نہیں عورت کر رہی، بیٹے کو جا ہی نہیں رہا، تو وہ اس کو چینج کیا، اس نے ڈائیورٹ کیا اپنے اس تھنکنگ کو، اور ایسا ایسا وہ اس چیز سے بھی ہٹ کیا. تو وہ جو بچے تھے بہت بڑے وہ امام بنے جس ماں نے ایسی پرورش کی. تو جہاں پہ باپ جو ہے وہ حرام کمائی لانے سے منع کیا گیا ہے، وہاں پہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اس چیز کے لیے صرف یہ نہیں کہ باپ حرام کمائی لا رہا ہے تو ہم جیسی جیسی ہے وہ یوز کریں. تو پھر عورتیں بھی بیسک لیول پہ آ جائیں یا اپنی تھوڑی سی محنت کا ساتھ تعاون کریں. تھوڑا سا میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہی تھی جی عائشہ. بہت اچھی بات، جزاک اللہ خیر. کیونکہ میرا اگلا پوائنٹ بالکل یہی تھا کہ ماؤں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ درخواست ہے کہ وہ شوہروں کے اوپر اتنا پریشر نہ ڈالیں، ان کو اتنا انڈر پریشر نہ کریں کہ وہ اپنی ضروریات زندگی سے بڑھ کر ضروریات پوری کرنے کے لیے نکلیں، کیونکہ پھر اس کے لیے کیا ہوگا کہ وہ حرام کا رخ کریں گے. تو باپ کی نیکیاں جو ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں، یعنی صرف حلال کمائی ہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر بھی آپ دیکھیں قرآن پاک میں بھی خاص اس بات پر توجہ دلائی گئی ہے. سورہ الکہف 82 میں آتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا. تو باپ کی نیکیاں جو وہ کر گیا، چاہے وہ بھی زندہ ہے یا دنیا سے رخصت ہو گیا، ہر صورت اولاد کو فائدہ دیتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری زبان میں بھی کہا جاتا ہے کہ باپ گھر کی چھت ہوتی ہے. تو ایک اچھا باپ جو اولاد کی تربیت میں باقاعدہ اپنی اس کی بیوی کے ساتھ ساتھ ہے تو ان بچوں میں آپ دیکھیں گے بہت کانفیڈنس ہوتا ہے. اور اسپیشلی بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ تو ویسے ہی باپ سے بہت اٹیچڈ ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے باپ کا بہت اہم کردار ادا ہوتا ہے بچے کی تربیت کے اندر. اب دوسرا یہ کہ میں قرآن پاک اور حدیث سے دیکھتی ہوں کہ قول و فعل میں تضاد نہ ہو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ الاحزاب میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. آپ جو بھی بات کریں، چاہے وہ آپ ان جنرل زندگی ہے یا ازدواجی زندگی ہے یا آپ بچوں کے ساتھ ہیں،
آپ کی بات میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات پیرنٹس اپنے بچوں سے پرومس کرتے ہیں اور بعد میں وہ پورا نہیں کرتے, یا آپس میں ایز اے پیرنٹ میاں بیوی جو ہے وہ کول و فیل کے تضاد میں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ بننے سے پہلے یہ باتیں ایک انسان کو اپنے کردار میں چیک کرنی چاہیے. پھر جو بھی کام کرے احسن طریقے سے کریں, کوالٹی لے کر آئیں اس میں, چاہے وہ دنیا کا کام ہے یا دین کا کام ہے. آپ کے کام میں کوالٹی ہونی چاہیے. جب آپ کو وہ چیز کی عادت ہوتی ہے تو آپ ہر کام کو, چاہے آپ بچے کی تربیت کرنے لگے, آپ اس میں کوالٹی لائیں گے. صدقے کی عادت بہت زیادہ ہونی چاہیے پیرنٹس کو, کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ڈھانپتا ہے, اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو جو بچے اپنے ماں باپ کو صدقات دیتے رہتے ہیں ان کے اندر قربانی کا جذبہ بہت ہوتا ہے, کیونکہ مال کو نکالنا جو ہے بہت بڑی قربانی ہے نا. تو اس طرح سے بچوں میں وہ چیز آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ ماں باپ خود با کردار ہوں, با اخلاق ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تانا زنی نہیں کرتے تھے, گالی گلوچ نہیں کرتے تھے, بازاروں میں چیخنے والے نہیں تھے, برائی کی بات بدلہ جو ہے وہ برائی سے نہیں دیتے تھے, درگزر فرماتے. تو یاد رکھیں کہ گھر جو ہے نا وہ ہمیشہ اخلاق پر بستے ہیں. گھر کا ماحول اگر ایسا ہو کہ وہاں تانا زنی نہیں ہو رہی, کرٹیکلی جو ہے بچوں کو نہیں دکھا جا رہا, یا گالی گلوچ نہیں کی جا رہی, چیخا چلایا نہیں جا رہا, تو اس کا بڑا اچھا امپیکٹ ہوتا ہے بچوں کے اوپر. تو پیرنٹس جو ہیں ان کو پہلے سے اس چیز کی عادت ہونی چاہیے تاکہ ان کی زندگی کے اندر وہ چیز جو ہے آٹومیٹکلی. ایک بات میں ادھر ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اونچی آوازیں گدے سی سنائی دیتی ہیں, فرمایا گیا. لیکن ماں باپ انفارچونیٹلی جب ہم اسپیشلی مدرس جو ہیں وہ بچوں کو تمیز سکھاتے ہیں تو ہم ایسے ہی آواز میں سکھاتے ہیں, یعنی بدتمیزی کی جو ٹون میں ہم ان کو تمیز سکھاتے ہیں. جب شٹ اپ کال ہوتی ہے تو اس سے بچے کبھی بھی تمیز نہیں سیکھتے ہیں. تو ہم دینی تعلیم دینے کے لیے ہمیں دین کو ہی فالو کرنا پڑے گا. مسلمان کا سارا جو رویہ ہے وہ دین کے مطابق ہوگا تو اسی کے رزلٹ اچھے آئیں گے انشاءاللہ. اور بس دو چار بہت اور باتیں آپ سے پوائنٹ سامنے رکھوں گی. ایک تو یہ کہ شکر گزاری کی عادت, ہر حال میں ماں باپ شکر گزار ہوں. ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ جب بیٹے کی بجائے بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو وہیں پہ ناشکری شروع ہو جاتی ہے. اس چیز سے بچنا چاہیے. اور ایک شکر گزار انسان ماضی حال مستقبل ہر طرح کے ماحول, ہر طرح کی زندگی کے لمحے میں شکر گزار ہوتا ہے. اور سب سے آخر میں یہ کہ آپس میں ماں باپ کی محبت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. تو آپس میں ایک دوسرے کو درگزر کرنے والے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اب میں سسٹر سائمہ شہزاد سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پلیز اس موضوع پر تھوڑی روشنی ڈالیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہم لوگ پینل کے آخر میں, ڈسکشن کے آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ اپنے انٹینشنز بھی شیئر کریں گے کہ ہم لوگوں نے کیا ارادے کیے ہیں, کیونکہ ہر چیز سے کچھ سیکھنا چاہیے. تو ہم لوگ میجورٹی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لسنر سے پوچھا جاتا ہے. تو ہم لوگوں نے ایز اے اسپیکر بیٹھ کے جب ڈسکشن کی تھی, ہم لوگوں نے نیت بنائی تھی, ہم لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ ہم بھی یہ ڈسکشن کے بعد پہلے ہم خود ارادے بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے. اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے. صرف بتانے کے لیے کہ عمل میں پہلے خود بات آنی چاہیے, تو ٹریننگ پرپزز کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر پھر آپ میں سے بھی کوئی اپنے ارادے شیئر کرنا چاہے گا تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. جی سائمہ جی, آپ بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں اسلامک ہسٹری سے حضرت حاجرہ کی ماں کی تربیت کے حوالے سے بہترین مثال ملتی ہے. ان کا ایمان اور اللہ پر توکل. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایک اتنا اسٹرانگ کنیکشن تھا کہ جب اللہ کا حکم آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ڈیزرٹ میں چھوڑ کر گئے اور ان کو پتا چلا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے, تو انہوں نے اس کو خوش دلی سے قبول کیا اور انہوں نے بغیر باپ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کی. وہاں ان کے پاس کوئی فیسلٹیز نہیں تھی, نہ ان کے پاس کوئی انٹرنیٹ تھا, نہ ان کے پاس کوئی بکس تھی. ان کا دنیا کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں تھا, مگر ان کا اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق تھا. اور ماں کا تقوی اور ایمان. اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ کردار کی جو مضبوطی تھی حضرت حاجرہ کی, وہ ہمیں ان کی تربیت میں ملتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری دیکھیں, جب پہلی مرتبہ وہ اپنے والد سے ملے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اپنا خواب سنایا تو فوراً راضی ہو گئے.
اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ مجھے پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں. اور انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو دیکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہلی دفعہ اپنے والد کو دیکھا تھا. تو حضرت حاجرہ کا ایمان اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، ان کا توکل کا لیول، کہ آج ہم دیکھتے ہیں صفا مروہ کے گرد چکر لگائے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے دین فطرت پر پیدا ہوئے تھے، پھر اس کے بعد ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اپنے اندر ایک پوری ملت تھے، اور ان کی ماں کا اللہ تعالیٰ سے اتنا اسٹرانگ کنیکشن تھا کہ انہوں نے صحرا میں بغیر کسی سہولت کے اپنے بیٹے کی پرورش کی. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جہاں ان کے رب نے ان سے کہا اسلام لے آؤ، انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں اپنے رب العالمین کے لیے سر اطاعت خم کرتا ہوں. اور اللہ بہت تعالیٰ نے خوبصورت. حضرت ابراہیم کو ولی اللہ اور اللہ کا دوست کا خطاب دیا، اور یہی ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری ہمیں حضرت اسماعیل کے کردار میں ملتی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اسی طرح ایک اور مثال جو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں وہ ہے حضرت حنہ کی. حضرت حنہ جو ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں. حضرت حنہ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں، مگر حضرت مریم کے نام پر ایک پوری سورت قرآن مجید میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی اور ان کی شرم و حیا کی تعریف کی ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت حنہ کی جب شادی ہوئی تو انہوں نے شادی کے بہت عرصے بعد کنسیو کیا تھا، 7-8 سال بعد، اور وہ جب پریگننٹ تھی تو ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور پھر وہ پریگننسی میں کیا دعا مانگ رہی ہیں؟ سورۃ العمران آیت نمبر 35، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، محررا میں اس کو آزاد کرتی ہوں اپنی ہر طرح کی خدمت سے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کیا دعا مانگی؟ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. میں اس کو اور اس کی ذریت کو، آئندہ آنے والی تمام نسلوں کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ کو ان کا تقوی اور ان کا اخلاصی نیت اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن طریقے سے قبول فرمایا. سورۃ العمران میں ہمیں ایک اور جگہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا کس کو؟ حضرت آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو اور آل عمران کو، تمام جہان والوں پر. عمران جو تھے وہ حضرت حنہ کے شوہر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو تمام جہان والوں پر چنا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تربیت کس کی تھی؟ ایک ماں کی. بیج کہاں سے آیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، اب تو میرے ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، بلکہ انہوں نے کہا محررن، اللہ تعالیٰ میں اس کو اپنی ہر طرح کی خدمت سے آزاد کرتی ہوں. فتقبل ماشاء منی، اللہ. بہت بس آپ بہت کو خوبصورت قبول پوائنٹ. فرمائے. بہت خوبصورت پوائنٹ ہے جی کہ انہوں نے مدیحہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. الحمدللہ سائمہ جی بہت خوبصورت پوائنٹ اور بہت خوبصورت بات کہ کس طرح سے نیت کو درست کرنے کا یہاں پہ معاملہ ہے کہ جب ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں تو ان کی ساری یا تو نیت نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ بری نیت نہیں ہوتی بلکہ نیت کچھ بھی کی نہیں ہوتی، اور یا پھر جو ہے اگر نیت تو کی نہیں ہوتی لیکن ایک اسکیچ یہ بنا ہوتا ہے کہ اب جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، بوڑھی ہو جاؤں گی تو یہ میری لک آفٹر کرے گی اور یہیں سے مجھے ملے گا. اور یہ چیز ہمارا کسی حد تک ایمان بھی خراب کرتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کیونکہ میں نے شروع میں پڑھا تھا کہ مجھے اور میرے بچوں کو پالنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تو یہ یقین بچے کے پیدا ہوتے اگر دل میں بٹھا لیا جائے تو میرے خیال سے گھر کے کتنے فتنے اور فساد جو ہیں وہ جنم ہی نہیں لیتے. تو یہ پوائنٹ پلیز ہم لوگ نیت کریں کہ ہم اپنی اولادوں کو
اپنے حقوق جو ہیں وہ معاف کرنا سیکھیں. حقوق لینا تو ہم نے سیکھے لیکن معاف کرنا نہیں سیکھے. تو اگر اسلام نے ہمیں بہت زیادہ حقوق دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان حقوق کو ظالم بن کے اور جابرانہ طریقے کے ساتھ جو ہے ان کا حصول شروع کر دیں. ہم حقوق معاف کریں بچوں کو، ان پہ آسانیاں کریں ان کی استطاعت کے مطابق، اور اپنی نیتوں کو بدلیں، اور اسلام پہ چلنے کے لیے ان کو اپنے حقوق سے آزاد بھی کیا جائے. بہت خوبصورت پوائنٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں دو لوگ بہت اہم ہوتے ہیں، ماں اور باپ. وہ ہر سچویشن میں اپنے ماں کو دیکھتا ہے یا اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ ماں باپ کے آئیڈیلز کیا ہیں، ماں باپ کی پسند ناپسند کیا ہے، اور ماں غم غصے میں اور خوشی میں کیا کرتے ہیں ماں باپ. اگر ماں کو ڈرامے دیکھنے کا شوق ہو یا ماں کو میک اپ کا شوق ہو، کپڑوں کا شوق ہو، تو آپ دیکھیں بچیوں کو بھی وہی شوق ہوں گے. اگر ماں دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ رہی ہے اور وہ قرآن پڑھ رہی ہے تو بچہ اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور بچہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا باپ 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کی فیورٹ بک قرآن ہے. تو ہمیں عمل کر کے دکھانا ہوگا. جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے، تو یہ ماں باپ سکھائیں گے بچوں کو کہ ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں والٹ ڈزنی میں جو ہے وہ انہوں نے چوہے اور بلی کو ہیرو بنا کر پیش کر دیا ہے. حالانکہ کتنی ڈسکسٹنگ چیز ہے. چوہے اور بلیاں عام زندگی کے اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک دم پیچھے ہو جائیں، لیکن بچے گھنٹوں ان کے کارٹون دیکھتے رہتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں. تو اس کے لیے ماں باپ کو محنت کرنی ہوگی. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریکٹر کو خوبصورتی کے ساتھ بچوں کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز اے رول ماڈل دیکھیں. میں یہاں صحابہ پہ کرام جی سامع جی میں جی کچھ ایڈ کر سکتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ جی کہیں نہ کہیں غیر مسلم جو ہیں وہ ہم سے زیادہ کامیاب ہو گئے. بچوں کو جو آپ نے بھی کارٹون کی اگزامپل دی، اس میں آپ کر لیں کہ سپر مین جس کی ایگزسٹنس نہیں ہے، ڈائناسور، جن چیزوں کی ایگزسٹنس نہیں ہے، لیکن ان کو پیش کر کے ایسا یقین بچوں کے دل میں بٹھا دیا گیا ہے کہ بچے ان کی تصویریں پسند کرتے ہیں، اور بچے اس طرح کے کارٹونز اور چیزیں، ان کی شرٹس، ان کی ایگزسٹنس کا بچوں کو بلیو ہے. اور جو حق ہے، جو سچ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ اللہ جو ہم مائیں ہیں وہ کسی حد تک ناکام ہو گئی ہیں شاید، کہ ہم بچوں کو اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا جو احساس ہے وہ نہیں کرا سکی ہیں. تو پلیز ہم اس پہ واقعی کوشش کریں. ان کا اتنا ریپیٹیٹیو بیہیویئر ہے اور وہ اتنی محنت کر رہے ہیں اپنے اس جھوٹ کے لیے، اور ہم کوشش کریں کہ ہم سچ کے لیے جو ہے وہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مفہوم ہے کہ وہ لوگ جو کافر تھے وہ بھی تو جنگوں کے لیے محنت کرتے تھے، وہ بھی تو مرے کتنے جنگ بدر میں، ہے نا. تو پھر احد میں ہم پہ امتحان آ گیا، جنگ احد میں، تو وہ لوگ بھی اتنی وہ غیر کے لیے اور کافرانہ اتنی محنت کر رہے ہیں، اور ہم لوگ مسلمان ہو کے، حق سچ پہ ہو کے، تو ہم لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اور جو ہی مایوسی آتی ہے تو مدرس کی جو پاور ہے اس کا لیول تو بہت آپ کہہ لیں کہ نیچے چلا جاتا ہے، سم ٹائم تو 0 پہ چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب کہ نو، کہ کوئی تربیت نہیں کر سکتے بھائی ہم بچوں کی. تو یہ کوئی اتنی بڑی جاب نہیں، 2 3 4 5 6 7 8 بچے. آگے آپ لوگ یہ بھی لوگ بتائیں گے کہ کس طرح سے ہسٹری میں نہ صرف ماں باپ نے اپنے بچے پالے بلکہ انہوں نے دوسروں کی اولادوں کو بھی پالا. تو اس کا بیسک یہی ہے کہ دل میں اللہ کی موجودگی کا احساس دلایا جائے. جی فرمائیے. دیکھیں جیسے صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین ہے، اس کا ہمیں ماں باپ کو خود نہیں پتا ہوتا. تو پہلے ہم خود پڑھیں اور پھر ہم اپنے بچوں کو ان کو بتائیں تاکہ وہ اپنی اسلامک ہسٹری پہ فخر کر سکیں. پھر اس کے بعد جو ہے صبر آتا ہے. صبر بہت ضروری ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا ہے اور ان کو ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنایا ہے اور ان کو رزق حلال کھلایا ہے تو وہ کہیں نہیں جائیں گے، کیونکہ رزق حلال میں بہت برکت ہے. عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور جو ہیں بچے
وہ بڑے ہو کے اپنے فادر کی طرح ہو جاتے ہیں، اور جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو بالکل اپنی مدر کی طرح ہو جاتی ہیں، اور وہ چیزیں جو ان کو اپنی ینگ ایج میں بری لگ رہی ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کی، تو وہ ان کے اندر آٹومیٹکلی وہ وہی کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اللہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں کرے گا. ہمیں ان کے لیے بہت دعائیں کرنی ہے. ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کو قرآن کی تلاوت سکھائے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے. تو ان کی دعا کتنے عرصے بعد قبول ہوئی. اور پھر جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اس وقت انہوں نے دعا کی ربنا تقبل منا، اور اس وقت وہ ایک ڈیزرٹ تھا اور اس میں دور دور تک کسی بندے کا نشان نہیں تھا. اور اگر آج حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور دیکھیں کہ 30 لاکھ کا مجمع حج کر رہا ہے تو وہ کیا سوچیں. تو ہمیں بھی اللہ پر توکل کرنا ہے اور اچھی اچھی دعائیں کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے، خاص طور پہ تہجد میں اٹھ کر دعائیں مانگنی ہے، کیونکہ تہجد کا جو ٹائم ہے اس میں اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں 5 وقت کی نمازوں کی صدا مسجد سے آتی ہے، مگر تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں. لیکن ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمیں ساری رات نیند نہیں آ رہی ہوتی پریشانی کی وجہ سے یا کوئی تکلیف کی وجہ سے. اگر ہم اس وقت 2 نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تو اس وقت پکار رہے ہوتے ہیں نا کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں. تو ہم نے تہجد میں کھڑے ہو کر اپنے بچوں کے لیے خوب خوب دعائیں مانگنی ہیں اور اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور ہم نے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو نیکی کے کام کرتے ہوئے دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ کا ریوارڈ جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری نیتوں اور اخلاص کے مطابق ہوگا. اب آپ دیکھیں صحابہ کرام جو تھے وہ کس یقین سے دعا مانگتے تھے. جب وہ بارش کی دعا مانگنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے تو ان کے ہاتھ میں چھتری ہوتی تھی. ان کا یہ یقین ہوتا تھا کہ وہ واپس آئیں گے تو بارش ہوگی، مسجد سے واپسی پہ وہ بارش ہو جائے گی. تو ہم نے بھی اسی یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے. اور پھر میں اپنی بات کو اس دعا پہ ختم کرتی ہوں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اللہ تعالیٰ میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہی. آمین. جزاکم اللہ خیراً کثیرا واحسن الجزاء. سائمہ جی آپ کے وقت کے لیے. اب میں چاہوں گی کہ عروج، سسٹر عروج اگر آپ اپنی بات سامنے رکھتے ہیں تو شکر گزار ہے آپ کے جوائننگ کے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر سسٹر مدیحہ، آپ کا، ہیپی فیملی والوں کا، اور اسپیشلی گارڈن آف ایمان کا کہ جن کی محنت سے یہ سیشن جوائن کرنے کا ہمیں موقع ملا اور ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچی. جزاکم اللہ خیر. میں اپنی ٹاک کا جو آغاز ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارشاد سے کروں گی. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. ہم سب کے لیے پاور آف پیرنٹنگ کو سمجھنے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی بہترین مثال ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مسلم امہ کو پیرنٹنگ کا اصل ویژن دیا. ایز اے پیرنٹس دیکھا جائے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خوبصورت پیرنٹنگ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہی نہیں بلکہ آپ کے سارے ہی بچوں کی پرسنالٹی میں ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچوں کو جتنا گھر کے اندر اچھا اور افیکٹو ماحول دیا اتنا ہی گھر کے باہر ان کی اچھی صحبت کی بھی فکر کی تھی. پیرنٹس اپنے گھر کے اندر کے ماحول تک ہی صرف رسپانسیبل نہیں ہیں بلکہ ہمیں پتہ چلا کہ بچوں کو اچھی صحبت پرووائڈ کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے بہت سے پیرنٹس جو نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں وہ اکثر باہر کے ماحول سے ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں
تو ان کے لیے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی بہترین مثال ہے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پیرنٹنگ سٹارٹ کی تو اس وقت کفار کی عیاشیاں اور سازشیں پیک پر تھیں. تو اس وقت بھی آپ کے گھر کا ماحول اتنا اسٹرانگ اور افیکٹو تھا کہ بچے باہر کے اثرات سے انفلوئنس نہیں لیتے تھے. سو پرائمری موسٹ افیکٹو اینڈ انفلوئنسو ماحول گھر کے اندر کا ہوتا ہے، گھر کے اندر کا ماحول ہوتا ہے جو بچے کے ماں باپ، بہن بھائی اور اس چار دیواری کے اندر ہوتا ہے. اب ہم گھر کے اندر کے ماحول کو کیسے خوبصورت بنائیں، تو وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی سے سیکھیں گے ہم. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو نرمی عطا کی گئی اس کو دنیا و آخرت کی خیر و بلائی سے نوازا گیا، اور صلہ رحمی، حسن اخلاق اور پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے سے گھروں کو آباد کرتے ہیں اور عمروں میں اضافہ کرتے ہیں. اس حدیث میں گھر کے ماحول کو بہترین بنانے کے اصول ہیں. اگر ہم حدیث کو یوں ہی پڑھ کر آگے گزر جائیں گے تو اس کا حق ادا نہ کر سکیں گے. سو اس لیے ہم ان اصولوں کو اپنائیں اور اپنے گھروں میں ان کو اپلائی کریں. میں گھروں میں کچھ رحم ایڈ کر کرنے. سکتی ہوں؟ بہت ہاں جی. خوبصورت بات آپ نے کہی. جو آپ نے نرمی کا لیول کہا تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر ہم نے تھوڑی سی نرم بات کر لی تو شام تک، صبح سے اگر نرم بات کی تو شام تک جو ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں کہ میں صبح سے نرمی سے پیش آ رہی ہوں اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی میری بات، تو وہ ایک دن بھی پورا نہیں گزرتا اس کو اپلائی کرتے ہوئے نا. جی اس کے لیے میں حضرت یعقوب کی مثال بہترین مثال ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ مرد غصے میں تیز ہوتے ہیں. جو عائشہ نے جو پوائنٹ ریز کیا کہ مردوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ زیادہ دیا جاتا ہے، ان کو فری ہینڈ دے دیا جاتا ہے، وہ خود سمجھ لیتے ہیں. عورتوں کے لیے بھی مثال ہے اور مردوں کے لیے بھی، فادرز کے لیے بھی ہے اور مدرس کے لیے بھی ہے کہ کتنا بڑا کام ان کے بیٹوں نے کیا. ان کے دل کے قریب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، کتنا نقصان پہنچایا. لیکن حضرت یعقوب کا صبر بھی دیکھیں اور نرمی بھی دیکھیں. جتنے قرآن، کیونکہ ماشاء اللہ سب اہل علم بیٹھے ہیں، آپ قرآن پاک میں جتنی آیات اس مسئلے پہ دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے ان کا لہجہ کتنا نرم ہے اپنی اولاد کے ساتھ. نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا لہجہ نرم ہے، جب ہم ان کا واقعہ سناتے ہیں تو ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی معافی سناتے ہیں، انہوں نے معاف کر دیا، ان کا لہجہ نرم تھا. باپ کا بھی جو باقی بچے بیٹے تھے انہوں نے ان کو آت نہیں کر دیا تھا. پیچھے رہ جانے کے باوجود ان کا اپنے بچوں پہ اتنا یقین کرنا کہ جانتے ہوئے پھر اپنے بیٹے کو ساتھ بھیج دینا، پھر دوبارہ انہوں نے آ کے جو میسج دیا اس پہ یقین کرنا، پھر اس کے بعد دوبارہ دوسرے بھائی کو لینے آئے، پھر اعتبار کر کے ساتھ بھیج دینا. یہ تو نرمی سے بھی بہت اوپر کا لیول تھا. ہم نے پورا قرآن کا کورس کر لیا، پورا حدیث کا کورس کر لیا، لیکن نرمی نہیں آ سکی انفارچونیٹلی ہمارے گھروں میں. تو پلیز اگر ہم سمجھ کے پڑھیں، رک کے تھوڑی دیر ہم سوچیں، انالیسس کر کے آگے چلیں، تو پلیز ہم ایز اے پیرنٹس، میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس نرمی کریں، کیونکہ پاور ہی پیرنٹس کو دی گئی ہے. بچے تو ایج میں چھوٹے ہیں اور وہ تو جب بالغ ہوں گے اس کے بعد کی بات ہوگی، لیکن زیادہ سختی میرے خیال سے بلوغت سے پہلے، پورٹی سے پہلے ان کے اوپر کر دی جاتی ہے. تو وہاں سے جو ہے وہ ڈسٹورشن شروع ہو چکی ہوتی ہے. وہ کہہ لیں کہ بینک میں جمع ہو چکے ہوتے ہیں چیک، جتنے ہم اگریشن ڈال چکے ہوتے ہیں ان کے اندر، پھر وہ بعد میں نکلتا ہے لیٹر سٹیج میں. تو بہت امپورٹنٹ ہے، پلیز پلیز میں ریکویسٹ کر رہی ہوں ادھر رک کے کہ ہم لوگ پلیز اپنا انالیسس کریں. اور جب ہم یہ سمجھیں گے نا ہم نرم ہیں تو پھر بھائی اس کا مطلب ہے اسٹاپ، فل اسٹاپ، یہ میرے لیے نہیں ہے. تو یہ میرے لیے بھی ہے حدیث، اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور پہلے یہ جو ہے وہ ڈاؤٹ کریں اپنے اوپر کہ میں نرم نہیں ہوں، مجھے اسے سیکھنا ہے. اور تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے دیکھیں خوشخبری کیا دی گئی ہے کہ گھروں کو اللہ آباد کریں گے اس سے. اصل چیز ہی گھروں کی آبادی ہے. ایک گھر آباد ہوگا ایک محلے میں، دوسرا آباد ہوگا، تیسرا گھروں کی آبادی سے محلوں کی آبادی ہے، محلوں کی آبادی سے شہروں کی آبادی ہے، شہروں کی آبادی سے ملکوں کی آبادی ہے. کیونکہ یونٹ انسان ہے نا، تو پھر اگر معاشرتی یونٹ دیکھیں تو پھر وہ ایک گھر بنا. تو صرف ایک ایک گھر کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، کوئی ایک بڑی جاب نہیں دی جا رہی.
تو اگلا اگر سامنے والا پرسن نہیں سمجھ رہا تو ہم تو اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں نا. تو ابھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی محنت ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو اللہ بتا رہے ہیں کہ پھر گھر کا ماحول اچھا ہو رہا ہے، اس میں سے خیر نکلتی ہے اور وہ گھر تک ضرور پہنچتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جی عروج آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. جی سسٹر مدیحہ آپ نے بہت اچھے سے نرمی کو ایکسپلین کیا ہے کہ دین میں اسی لیے تو ہر رشتے کے لیے نرمی کا حکم ہے. تو بچے ہمارے جو ہیں وہ تو اس کے زیادہ مستحق ہیں. تو گھروں میں ہم رحم کرنے والا ماحول بنائیں، غلطیوں کو معاف کر دیا جائے، معافیوں کو آسان بنایا جائے، گھروں میں اولاد پر اور ایک دوسرے پر احسان کرنے والا ماحول بنایا جائے، اور جن عادات اور اعمال سے گھر کا ماحول خراب ہو ان عادات سے چھٹکارا پایا جائے. کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعن و طعن سے اور بد زبانی سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے گھر کا ماحول اور معاشرہ تباہ ہو جاتے ہیں. اس لیے خصوصی اپنے بچوں سے ان الفاظ کے استعمال کا جو ہے وہ ہم گریز کریں. گھروں میں ایز اے پیرنٹس کس طرح کے اخلاق اپنائے جائیں، تو اس کے لیے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اخلاق سیکھے جائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تھوڑا تعالیٰ سا عنہا ایڈ نے کر سکتی ہوں عروج؟ ہاں جی بالکل، جی ضرور. ہاں جی. یہ ہے کہ دیکھیں مومن تانا دینے والا ہے، اس میں ہم سمجھیں کہ ہم تانا کس چیز کو لے رہے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے پال پوس کے بڑا کیا، یہ بھی تانا ہے. پالنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم بچے کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ کئی گھروں میں تو یہ روز چلتا ہے، ہم نے پالا پوسا، ہم نے یہ کیا، ہم نے عزت دی. عزت دینے والا ذات، عزت کی دینے والی ذات اللہ کی ہے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے. تو بار بار جو احسانات ہم اولاد پہ کرتے ہیں ان کو ریپیٹ کرنا، احسانوں کو جتانا، بچوں کو بتانا کہ ہم نے تم پہ کیا کیا خرچ کیا ہے. اگر ہم نے فودا سیکا فلا کیا ہے، جیسے ہم باہر کسی کو صدقہ دے رہے ہیں ایسے بچوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. جب ہم باہر دیا ہوا صدقہ چھپاتے ہیں اور جو ہے وہ بتاتے نہیں ہیں، کسی کو ریاکاری ہوگی، ضائع ہونے کا خدشہ ہے، ایسے ہی جو بچوں کو کھلایا وہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی اتنا ہی احترام کرنا چاہیے. اس کو بھی بار بار جتانے سے پلیز ہم گریز کریں. ہاں اگر ہم اس کو صدقہ سمجھ کے لگائیں تو صدقہ کریں، احسان کا لیول کریں، اور یہ ہے کہ تانے سے بچیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم انالیسس کریں تو بہت زیادہ گفتگو ہماری تانا میں جاتی ہے جب ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی آرگومنٹ ہوتا ہے. بلکہ کچھ پیرنٹس تو جب لیکچر بھی دیتے ہیں نا تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے یہ کمایا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اچھی ڈسکشن ہے، آپ کر سکتے ہیں ایک اچھے طریقے کے ساتھ، جس میں کوئی بھی ایسا ریپیٹیٹیو آپ کی خدمات نہیں اندر ہونے چاہیے. کیونکہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے کیا، جیسے آپ نے ان کے لیے کیا ویسے ہم پوری دنیا کے لیے کریں گے، اور ویسے ہم کرتے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ارادہ کریں کہ ہم نے جو ان کو کھلایا، جو ان کو پہنایا، جو ان کو کہا، جو جن اسکولوں میں ڈالا، جہاں جہاں ہم ان کو ڈراپ کیا، پک اپ کیا، جو بھی خدمت دی، تو پلیز وہ ہماری زبان پہ نہ آئے. یہ ہم ارادہ کریں پلیز، بچوں کے سامنے بھی. اور جب کوئی بھی آ کے ہمارے سامنے پیرنٹس بات کرتے ہیں تو وہ بھی بچوں کے لیے بلکہ تھرڈ پہ جو ہے چلڈرن، ان کے لیے بھی وہ بہت زیادہ ہرٹنگ ہوتا ہے کہ بچے پین فیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے. تو پلیز ایسی ڈسکشنز جب بھی دو بڑے لوگ ملتے ہیں تو بچوں پہ ایسی ڈسکشن، ایسی کنورسیشن مت کیجیے کہ ان کے بچپن کو اٹھایا اور جوانی تک ان کے پالنے پوسنے کا یہ جو پورا پروسیجر ہے ان پہ ایفرٹس اور اسپینڈنگ جو آپ نے کیا ہے، پلیز فار دا سیک آف اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے بینک میں جمع کرا دیں، اور اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ کے لیے جو ہے نا اس کے لیے ہوپ فل ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پورا ریوارڈ ملے گا اس کا. جی عروج آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. جی مدیحہ جی، سسٹر مدیحہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لعن و طعن اور بد زبانی جو ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم اخلاق جو ہے وہ سیکھیں. اور اخلاق کس سے سیکھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کچھ اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کیا تم لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں. انہوں نے کہا لیکن قسم ہے اللہ کی ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چومتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اختیار کی بات تو نہیں جب اللہ نے تمہارے اندر سے رحم کا جذبہ سلب کر لیا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بچوں کا بوسہ نہ لینے پر فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا.
سو ایز اے پیرنٹس ہماری محبت اور رحم کے حقدار سب سے پہلے ہمارے بچے ہیں. تو نہ صرف سکسیزفل پیرنٹنگ امپاورمنٹ رول بلکہ آئی تھنک سکسیزفل گرینڈ پیرنٹنگ امپاورمنٹ رول کی مثال بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور شفقت فرمائی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر. سو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیرنٹنگ کا ایک براڈ ویژن دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف اپنے ہی بچوں کی پرورش کرنا نہیں سکھایا بلکہ دوسروں کے بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا رویہ اپنانا اور ان کی تربیت کرنا بھی سکھایا. اس کی مثال ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے میں ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزن تھے اور نو عمر تھے تب، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دینے پر اسلام میں داخل ہوئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت اور رحم کی وجہ سے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے بچوں کے لیے ہی مختص نہیں کی تھی بلکہ فیملی کے دوسرے بچوں کو بھی اسی محبت سے رکھا تھا. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ جیسی شفقت اور محبت سے کی جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھ کو سخت لفظ نہ بولا. تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے ہماری پیرنٹنگ کا جو لیول ہے. کیا ہم نے اپنی پیرنٹنگ کا لیول اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیرنٹنگ جیسا کیا ہے؟ ایسا ہی لیول رکھا ہوا ہے؟ یقیناً اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے اور قرآن و سنت سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی پیرنٹنگ کے لیول کو اپنی تھنکنگ کو وائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر ہم ایز اے امہ اس کو لے کر چلیں یا اس کو سوچیں تو پھر میں وہی بات کروں گی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں آنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی باپ جیسی شفقت اور باپ جیسی رہنمائی کی. اور جب صحابہ دور دراز علاقوں سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ان کو سنبھال لیتے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرتے، ان کو محبت و شفقت سے رکھتے بالکل اپنی اولاد کی طرح. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیرنٹنگ صرف اپنے گھر تک کنفائنڈ نہیں تھی. آپ نے منہ بولے بیٹوں کی بھی پرورش کی اور یتیموں کے سر پر دست شفقت بھی رکھا. آج ہم پیرنٹس جو ہیں وہ پاور آف پیرنٹنگ کی انٹینسٹی ہمارے میں اتنی ہے کہ ہمارے اپنے گھر کے بچے بھی اچھے طریقے سے براٹ اپ نہیں ہو پا رہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار اتنا خالص تھا، دل میں اتنی فکر تھی کہ اس کے امپیکٹ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے بچوں پر نظر نہیں آئے بلکہ بہت سے صحابہ جو ہیں ان پر بھی نظر آئے جنہوں نے چائلڈہڈ میں اسلام قبول کیا اور اس صورت میں کہ ان کے ان میں سے کچھ کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے بھی اسلام نہیں قبول کیا تھا. تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اولاد کے مس گائیڈ ہونے کی بڑی وجہ جو ہے وہ پیرنٹس کا دین کا مکمل علم حاصل نہ کرنا ہے. تو اگر ہم دین کو مکمل پڑھیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیرنٹنگ کو فالو کریں تو ایک خوبصورت فیملی، ایک خوبصورت سوسائٹی وجود میں آئے گی. آج کل والدین کی سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، لوگ کیا سلوک کریں گے ان سے. تو جب ماں باپ کا شفقت کا ہاتھ ایک دوسرے کے بچوں پر ہوگا تو ماں باپ کے جانے کے بعد بچوں کو جو ہم پیرنٹس ہیں وہ بہترین فیملی دے کر جائیں گے، بہترین نیبر اور بہترین سوسائٹی دے کر جائیں گے. تو اگر ماں باپ دین اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے تو میں قرآن کی اس آیت سے اپنی جو بات ہے وہ آج کمپلیٹ کرنا چاہوں گی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو
اسحاق علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے۔ ہم نے ان سب کو ہدایت سے نوازا، اور ہم نے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت سے نوازا تھا، اور ان کی اولاد میں داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی، اور ہم اسی طرح نیک کاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ٹاک کا اختتام کروں گی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ عروج۔ میں ایک بات تو یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی، آپ نے جو توجہ دلائی، جو براڈ کیا، اس کو گرینڈ پیرنٹنگ پہ لے کے گیا، اور پھر آپ نے کہا کہ پیرنٹس دوسروں پہ بھی شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا جاتا ہے کہ جو نعمت عطا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اس کے اثرات بھی دیکھیں۔ محبت اللہ تعالیٰ نے لمیٹڈ نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان لمیٹڈ محبت دی ہے۔ آپ کی مرضی، آپ 100 لوگوں سے پیار کریں، 200 لوگوں سے پیار کریں، 1000 لوگوں سے پیار کریں، ملین لوگوں سے پیار کریں، یہ ختم نہیں ہوتی، تو ہم کیوں اس کو کم یوز کرتے ہیں؟ اور اس محبت کے جتنے زیادہ نتائج ہیں، یقین مانیں کہ باقی اور کسی چیز کے، باقی چیزیں جتنی ہم استعمال کرتے ہیں وہ بڑھاپے تک ختم ہوتی جاتی ہیں۔ محبت ایسی چیز ہے کہ مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی، یہ ایسی چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ لیکن کیوں صرف ہم نے اسے اپنے بچوں تک محدود کر لیا ہے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ واقعات بچوں کے ملتے ہیں، اسی لیے ان کی محبت ہی وجہ تھی کہ جب ان کو ضرورت پڑتی تھی غزوات میں، تو بچے جو ہیں وہ پاؤں اوپر کر کر کے ہاتھ کھڑے کیا کرتے تھے۔ اور یہودی کے بچے کی مثال ہم میں سے کوئی نہیں بھول سکتا، کتنے پیار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی فکر سے جب وہ نہیں آ رہا تھا اس کے گھر میں گئے اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اتنا پیاری حدیث ہے، ٹائم کی کمی کے باعث میں پڑھ نہیں سکی، ورنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے بہتر کوئی الفاظ مزہ دے نہیں سکتے۔ اور پاس باپ کھڑا ہے اور بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھ لو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، کیونکہ باپ یہودی تھا، کسی اور دین پہ تھا، اور بیٹے کو پتہ تھا اور مرنے کے جو ہے وہ عالم میں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ تم کلمہ پڑھ لو۔ کتنی فکر تھی اس ٹائم، کہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ وہ دین پہ آ جائے کس طرح۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس ٹائم کی محنت اس کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی تھی، تو باپ کو دیکھ رہے ہیں، اور باپ نے بھی، باپ کے اوپر یہ اعتماد تھا کہ یہ اس کا اتنا بڑا ویل وشر ہے کہ شاید میرے سے بھی بڑا ویل وشر ہے۔ ہم تو مسلمان ہو کے اعتماد کریں گے نا، ہم تو بالکل، ہم تو کہیں گے یہ سب ٹھیک تھا، لیکن ایک یہودی ہونے کے باوجود اتنا اعتماد، ایسا رشتہ اس کے بچے کے ساتھ بنایا، اتنی شفقت محبت، اس کو بھی یقین آ گیا کہ یہ جو اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، کر رہا ہے، یہ بالکل صحیح کر رہا ہے۔ تو ایسا ہے کہ ہم بھی یہ شفقت کا ہاتھ اپنے بچوں کے سر پہ رکھتے رکھتے دوسروں کے سروں پر رکھیں۔ فرمایا کہ دوسروں کے لیے بہتری کرے گا اپنے لیے ہوگی، دوسروں کے لیے آسانی کرے گا اپنے لیے ہوگی۔ تو اس میں یہ بھی تو چیز آ سکتی ہے نا کہ جو دوسروں کے بچوں کے لیے بہتری کرے گا، ان کی تربیت کے لیے جذبے کرے گا، انشاءاللہ تعالی ہمارے بچوں کی تربیت بھی اللہ کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے، واقعی اس کو براڈ کریں، اور دوسروں کے بچوں کے لیے بھی کاپی پینسل سے بلکہ لکھیں کہ میں نیت کرتی ہوں کہ جیسے ہی میں اپنے بچے کے لیے سوچتی ہوں میں فلاں، لکھائی بہت اچھی چیز ہے، اسی لیے قرآن کو لکھا گیا، اس سے وعدے ارادے پختہ ہوتے ہیں۔ تو لکھیے پینسل کے ساتھ کہ میں اس بچے کا ارادہ کرتی ہوں، بہن کے بچے، بھائی کے بچے، آپ کرتے جائیے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دیر میں آپ کو اریٹیشن ہونے لگے گی کہ میری لسٹ میں کوئی اور کیوں نہیں آ رہا، اور یقین مانیں آپ کے بچے کی تربیت اللہ تعالیٰ خالصتاً بہتر کرتے جائیں گے، اور کم محنت میں بہتر نتائج آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان ایکسپیکٹڈ نتائج بھی آ سکتے ہیں۔ ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بچے کی تربیت کا آغاز عبادت سے ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے، تو بچے کی تربیت کا آغاز عبادت سے ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی کانوں میں اذان کی آواز ہے۔ لیکن ہم لوگ بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کے ترقی یافتہ ہونے کے خواب دیکھنا شروع کر دیں، اس کے کانوں میں جو وہ بڑھتا ہے، یہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، اس اسکول میں جائے گا۔ تو نیک ایک بات ہم اپنے ذہن میں رکھیں، ترقی یافتہ ہونے چاہیے ہمارے بچے، لیکن وعدے نیک اولادوں پہ ہیں، نیک اولادوں کے ذکر اذکار آئے ہیں قرآن میں۔ نیک اولادوں کے لیے تمنا کریں۔ اگر آپ کا بچہ اسکول میں اچھے گریڈ نہیں لے رہا، جب کتنے پیرنٹ سے بات ہوتی ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، اس لیے اس پوائنٹ کو میں نے جو ہے وہ بیان کیا
کہ اگر آپ کا بچہ بالفرض اچھے پوائنٹس نہیں لے رہا، وہ 0 گریڈ پہ آ رہا ہے، اس کی اسکول سے کمپلینز آ رہی ہیں، لیکن 5 ٹائم کا نمازی ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، جب ان ماں باپ سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں میرا بچہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے، ٹھیک کھاتا ہے، ٹھیک پیتا ہے، گھر میں 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہے، اور بس پڑھائی اچھی نہیں ہے۔ بچے صرف پڑھنے کے لیے تو پیدا نہیں کہ یہ کنڈیشن نہیں لگائی گئی کہ بچہ پڑھے گا تو آپ اسے پیار کریں۔ آپ کو اس چیز کی بھی اجازت اللہ نے نہیں دی کہ اس پڑھائی کی خاطر اس کو مارا جائے۔ اگر کسی حد تک ان پہ سختی کی اجازت دی گئی ہے تو دنیا کے لیے نہیں دی گئی، اور ہمیں اس چیز کی بھی اجازت نہیں دی گئی کہ بچے ٹولز نہیں ہیں ہمارا، بچے ہمیں تربیت کے لیے امانت کے طور پہ دیے گئے ہیں، بچے ہمارا ٹولز نہیں ہیں۔ آنٹی آ رہی ہیں تو زبردستی ان کو سلام کرو، فلاں آ رہا ہے، یہ تربیت کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے لیے اس آنٹی کا کام ہے اور اس مدر کا کام ہے کہ ایسے تعلقات یا وہ قائم کرے کہ بچے کے دل میں خود محبت کا جذبہ آئے۔ بچے ٹولز نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہم جو ہے اس ٹائم بچہ کر رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ بچہ سیکھ گیا، وہ بچہ سیکھ نہیں رہا، وہ بچہ صرف جان چھڑانے کے لیے، ماحول اچھا کرنے کے لیے اس کو اڈاپٹ کر رہا ہے۔ تو پھر ایک دم سے ہم کہتے ہیں پہلے بہت اچھا تھا، یہ یونیورسٹی گیا تو خراب ہو گیا، یونیورسٹی نے خراب کر دیا۔ یونیورسٹی نے خراب نہیں کیا، اب اس کی وہ ایج آ گئی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گا اور اب میں اس پریشر سے نکل آؤں گا۔ تو ہم کوشش کریں کہ جو اللہ نے امانتیں لی ہیں، جیسے ہم کسی کے پیسوں کی امانت رکھتے ہیں نا، ایسے یہ امانت ہے، تو اس کو ہم مس یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ہنا ہمارے ساتھ ہیں، ہنا پلیز لاسٹ ہمارے جو ہیں اسپیکرز ہیں، تو ہنا پلیز آپ اپنی بات آگے رکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، جزاکم اللہ خیرا کثیرا ہمیں جو ہے وہ جوائن کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کوششوں کو اور یہ خیر کے کاموں میں جو ہم نے حصہ ڈالا ہے اس کو قبول کرے اور دلوں میں اتار دے سب کے اس کوشش کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہم کوئی وہ نہیں ہے، مگر پھر بھی ایک ہماری کوشش کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے ساری اس باتوں کو۔ تو اب میں کچھ دعا کے بارے میں بات کروں گی، اور ایک قرآنی دعا اور ایک مسنون دعا میں لاسٹ میں پروگرام کیا شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، جو کہ بہت خوبصورت دعائیں ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے قرآن میں، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان دونوں کا کروں گی۔ ایک سمندر کو کوزے میں سمیٹ لینے والی بات ہے، یعنی پورے ایک سمندر کو آپ نے وہ سب کچھ مانگ لیا اللہ سے، اور اس کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی مگر دعا، یعنی دعا تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ تو دعا کی طاقت، اور اس کو ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا، طے کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنا کیوں سکھائی، اور دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، دعاؤں سے تقدیریں بھی بدل سکتی ہیں۔ تو دعا جو ہے نا، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، یعنی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ جہاں فتنوں کا دور ہے، جہاں پر اتنی چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں سے ہم دعا کی طاقت اور قوت کو ہم سمجھیں کہ ہم دعائیں کریں اپنے بچوں کے لیے۔ اور ایک بات سوال میں آپ لوگوں سے یہ کروں گی کہ لاسٹ ٹائم آپ کے بچے نے آپ کے منہ سے اپنے لیے دعا کب سنی؟ یعنی بچوں کو دعائیں دیں اور ان کے کان ان دعاؤں کو سنیں، کہ ماں باپ جو ان سے باتیں کرتے ہیں اس میں یہ ایک حصہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کو دعائیں دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دعائیں پڑھتے تھے وہ ہم تک کیسے پہنچی؟ کوئی سنتا تھا تو ہم تک پہنچتی تھی نا۔ کیا ہمارا بچہ دعائیں کلمات ہمارے منہ سے سنتا ہے؟ تو ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی ایک ماں نہیں بن سکتے اور ایک باپ نہیں بن سکتے، اور وہ ماں باپ اپنے بچے کے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں، وہ اس کا آئیڈیل ہوتے ہیں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ انہی سے سب چیزیں سیکھتا ہے۔ تو اور بچے کے ساتھ ابھی اتنا پیارا نرمی والی جو بات آپ نے رکھی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یہ سب سے پہلی ایک بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے بچے بھی اس میں آتے ہیں کہ ہم چاہے ان کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کریں، جیسے مرضی بولیں وہ کریں؟ تو اس چیز پہ بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ جو اتنے پیارے اللہ نے ماں باپ بنائے، وہ اپنے بچوں کو محبت دیں، تاکہ وہی چیز وہ معاشرے میں دے، یعنی وہ ایسا درخت بنے جو سایہ بھی دے اور پھل بھی دے۔ اور ہم تو چلے جائیں گے مگر ہم وہ جو ہیں دنیا میں جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہمارے وہ رہیں گے۔
تو ایک اور اجتماعیت کے لحاظ سے یہ دونوں دعائیں اجتماعی دعائیں ہیں جن کا میں نے کیا ہے. تو ایک شعر بڑا خوبصورت ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. ہم اکیلے اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں اور ہمیں امتی کے لیے سب کے لیے دعائیں کرنی ہے. تو ہم چاہتے ہیں اگر ہمیں نبی، فائدہ یہ ہو تو بہت ہم سب کے لیے خوبصورت دعائیں لگا، کریں، اجتماعی دعائیں یہ کریں. اور آج بہت کل نہیں، یہ بہت خوبصورت لگا جو آپ نے کہا نا ہم اکیلے اکیلے کچھ نہیں ہے. یہ ذرا دوبارہ کہیے گا. شعر آپ نے ایک جملہ کہا کہ ہم اکیلے فرد، اکیلے کچھ نہیں ہیں، ہم امت ہیں. ہاں تو ہاں یہ اس ذرا بات کو دوبارہ ہم دہرائیے سمجھیں گا، کہ یہ ہماری بہت افیکٹو تھا. کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اکیلے کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سسٹم دیا ہے نا سارا یہ ہماری جو پوری امت ہے، یہ ہم ایک ہیں. اور اسی کو یہ جو بھی کلمہ وہ مسلمان ہے، چاہے ہمارا کوئی اختلاف ہے کچھ ہے، مگر آپ یہ دیکھیں وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے. ہم ایک ہیں، ہم اکیلے کچھ نہیں ہے. اور ہمیں وہ ایک انگلی کو یا کسی حصے کو درد ہوتا ہے تو وہ درد پورے جسم کو محسوس ہونا چاہیے. اور ہمیں سب کی بچوں کی سب کی فکر کرنی چاہیے. اب جیسے وہ بات تو آخر میں آپ کریں گی جب پوچھیں گے، آپ کہتے ہیں نا میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ مشن ہے، یہ مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری زندگیوں کا مقصد ہے. آج جو ہے نا ہمارے گھر بھر گئے، اتنی ہمارے پاس نعمتیں اللہ کی، مگر ہمارے اندر سے خالی ہو گئے کیونکہ ہم ساری محنت ساری کوشش اپنے نفس کو فیڈ کرنے میں کر رہے ہیں اور ہماری روح اس کا کیا. تو اس سے ہوں گے تو ہم خود ہی نقصان میں رہیں گے نا. اسی وجہ سے ہم پریشان ہیں. آج کل ہر کوئی پریشان ہے، اولاد کے لیے ماں باپ پریشان ہے، ماں اولاد بھی پریشان ہے، ہر ایک پریشان ہے. تو یہ اس کی سی کمی اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی بات ہے. یہ ساری چیزیں، سارے پوائنٹس جو ماشاء اللہ آپ لوگوں نے کہے وہ سارے اتنے خوبصورت ہیں اور اتنے وہ بالکل اللہ تعالیٰ اخلاص دے. ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے خالص کر لے اللہ تعالیٰ ہمارے اس کو. اور جو ہے اللہم ربنا جعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق اس کا مقصد مل کے بیٹھے ہیں تاکہ ہم لوگ ایک دوسرے جو ہے میں دعا ہماری جو قرآنی دعا ہے بہت ہی خوبصورت دعا ہے. تو میں اس کا ذکر کروں گی کہ اس کا اہتمام کریں اور سلام سے پہلے بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، جو ہے اس دعا میں شامل کریں نماز میں، اور اپنے نوافل میں اس کا کثرت سے اہتمام کریں. تو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة وجعلنا للمتقین اماما. ہمارے رب ہمارے ازواج کو، یعنی شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر کو، اور وذریاتنا اور ہماری ذریات کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، قرۃ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ جب ان کی نیکیاں دیکھیں، جب ہم ان کو پھلتے پھولتے ہوئے دیکھیں، جب ہم ان کے اندر خیر دیکھیں. وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، ہمارے بھی فرما بردار ہیں. لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے نیکیاں اور وہ خیر تقسیم کرنے والے ہیں، تو ہماری آنکھیں تو تبھی ٹھنڈی ہوں گی نا دیکھ کے. اور وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں بنا دے متقین کا امام بنا دے. اور ذریات کا بھی پہلے بھی ایکسپلین کیا بہن ہے سائمہ جی نے کہ وہ ہماری صرف ہماری نسلیں آنے والی، یعنی ہماری صرف اولاد نہیں ہے، وہ آنے والی نسلیں بھی، ان کی بھی تو ہمیں فکر کرنی ہے. اور بات تو یہی ہے کہ ہمیں اپنی پوری امت کی آنے والی نسلوں کی بھی فکر کرنی ہے کہ یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں میں سے بھی کوئی کیا نافرمان نہ ہو. یہی ہمارے دل کی دعائیں ہونی چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمارے ازواج کو، ہماری ذریات کو ہماری آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. یہ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے کہ متقین، مجھے بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کہ ایک یعنی کھیتی، ایک پوری فصل تیار ہو گئی ہے اور اس میں سارا ہمارے معاشرے میں سارے متقین ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں کہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے والا نہ بنا، ہمیں ان کو فالو کرنے والا نہ بنا، ہمیں ان کا امام بنا دے. تو اتنی خوبصورت دعا ہے، یعنی کہ میرے بچے، میرے سارے رشتے دار، میرے گھر والے، میرے خاندان والے، میرے معاشرے کے لوگ سارے متقین ہو جائیں. اور وہ سب یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں متقین کا بھی امام بنا دے، یعنی نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوں. ہم دیکھ کے دوسرے کو یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے نا وہ پیچھے رہنے والے ہوں. اس چیز میں ہم سب کریں اور اس میں ہم ایک دوسرے سے
آگے چلے جائیں اور ہم متقین کے امام بن جائیں. اللہ کا یہ سارے ہماری یہ دعا سب کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول کر لے, آمین. اور یہ دعا خود ہی بتا رہی ہے کہ یہ کیا ہے, اس کو بہت ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل وہ خود ہی اس بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ کہ اس میں کیا ہے ہمارے لیے. تو بہت اس کا اہتمام کریں. اور دوسری دعا جو ہے وہ جو ہے مسنون دعا ہے, اور یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے. اس میں بھی یہی بات میں کہوں گی کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی دعا ہے, کہ ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. اس میں ہے اللہم الف بین قلوبنا, اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے, محبت ڈال دے, کیونکہ ساری دنیا کا مال خرچ کر کے بھی کوئی کسی کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتا. یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو دلوں میں محبت ڈالتی ہے. مختصراً بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم اس سے محبت کرو. اور پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, اور پھر زمین والوں میں بھی اس کی محبت عام کر دی جاتی ہے. تو محبت اور الفت کی دعا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اس کو مانگے اللہ تعالیٰ, ہم ذرا پڑھے نہیں, ہم مانگے اللہ سے کہ اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے, وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا, اور ہماری باہم اصلاح فرما دے, وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ, اور ہمیں ہدایت دے سلامتی کے راستوں کی طرف, وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اور نجات دے ہمیں ظلمات سے, اندھیروں سے نور کی طرف, روشنی کی طرف, وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ, اے اللہ بچا لے ہمیں بے حیائی سے, ظاہری اور باطنی یعنی چھپے ہوئے گناہوں سے, حوائج سے بچا لے, وَبَارِكْ لَنَا, اور اللہ ہمیں برکت عطا فرما ہمارے لیے. برکت کس چیز میں؟ اسماعینا, ہماری سماعت میں, وابصارنا, ہماری نگاہوں میں, ہماری بصارت میں, وقلوبنا, ہمارے دلوں میں, اللہ ہمارے دلوں کے اندر اتار دے, وازواجنا, اور ہمارے ازواج میں, وذریاتنا, اور پھر وہی ذریات ہماری اولاد میں اور ہماری نسلوں میں ڈال دے اللہ تعالیٰ. وتب علینا, اور مہربان ہو جا ہم پر, انک انت التواب الرحیم, بے شک اللہ تو ہی بہت زیادہ تواب ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے, بہت زیادہ رحیم ہے, بہت رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر. بہت ہی پیاری دعائیں ہیں, بہت خوبصورت دعائیں ہیں, اور یہ ہم سب کے دل کی دعائیں بن جائیں اور ہم دل سے مانگیں اس دعا کو. تو آپ یقین کریں کہ آج کل کے دور میں جو فتنوں کا دور ہے, جو چینجز سالوں میں ہوتی تھی نا, وہ اب مہینوں میں ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو اس چیز کے لیے تیار ہونا, اپنے آپ کو تیار کرنا, اس چیز کے لیے سیکھنا اور اس کی فکر کرنی, یہ لمحہ فکر ہے امت مسلمہ کے لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے, اپنی اولاد کو کیسے بچانا ہے, اپنی نسلوں کو کیسے بچانا ہے, اپنے دین کے لیے کیا کرنا ہے. یعنی ہماری زندگی کا مقصد اب محدود نہیں ہو, اس سے بڑھ کے ہو. یعنی ہم دنیا کی ان چیزوں سے, ان لذتوں سے, ان نعمتوں سے, ہر چیز ہمارے پاس ہے الحمدللہ, بس ان سے ذرا اوپر اٹھ کے سوچنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان والا مومنین متقین کا امام بنا دے. یہی دعائیں اپنے بچوں کو بار بار دیں کہ اللہ ان کو مومنین اور متقین کا امام بنا دے. آمین. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. ہنا جی, لاسٹ میں ایک آخر میں ان بہنوں کے لیے بھی میں کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہوں جن کے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھیں, الحمدللہ جن کے پاس ابھی اولاد جیسی نعمت جو ہے نہیں پہنچی, وہ اللہ سے مایوس نہ ہو. اللہ کی تقدیر, اپنی تقدیر اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس پہ میں یہ کہوں گی کہ وہ عطا کرے تو شکر اس کا, وہ عطا کرے تو شکر اس کا, وہ نہ دے تو کوئی ملال نہیں. میرے رب کے فیصلے کمال ہیں, اس کے فیصلوں کو زوال نہیں. اور ایک آیت, اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے, وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے, یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے, اور جسے چاہتا ہے بانجھ ہی بنا دیتا ہے. بے شک وہ خوب جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے. الحمدللہ. ایک لاسٹ میسج کے ساتھ ہم نے اپنا ایک لاسٹ میسج چھوڑا, اور میں میسج دینا چاہوں گی that kids are not our tools to compete in the society. Actually they are amana from Allah subhanahu wa ta'ala. یہ میرا میسج تھا. اور ہینڈ ریز ہے کچھ لوگوں کا, انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بھی لیں گے.
اور اگر میرے جو اسپیکرز ہیں ان میں سے کوئی آخر میں میرے خیال سے ہم نے بات رکھ دی، اگر رکھنا چاہیں گے تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر لیجیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ٹیچر ہماری استاد ہیں قابل محترم ٹیچر سمینہ محمود، میں آپ کا مائک ان میوٹ کر رہی ہوں تو آپ بات کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت پیارے، وعلیکم السلام. بہت زیادہ اچھا، سارا بہت انفارمیٹیو تھا، اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سب نے سنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہنا بیٹی بتا رہی تھی کہ دعا کرنا کتنا اونچا، دعا کرنا ہم بچوں کے سامنے نہیں کرتے. میں شیئر کرنا چاہتی تھی کہ میں اپنے پوتے کے لیے جب چھوٹا تھا، 3 سال کا ہی تھا، تو میں جان ماز پہ بیٹھی ہوئی، تو میں دعائیں اس کے ہمیشہ وہ کہتا میرے لیے دعا کرے، تو میں کر رہی تھی. تو میں نے کہا اللہ آپ کو امام بنائے نا، مسجد کا امام بنائے. تو ناراض ہو گئے میرے ساتھ. تو میں نے کہا ناراضگی کی کیا بات ہے، آپ تو ہمیشہ مجھ سے یہی کہتے ہیں. تو میری طرف دیکھ کے کہتا ہے آپ نے خانہ کعبہ کا نہیں کہا. کیونکہ میں ہمیشہ دعا کرتی تھی اللہ آپ کو خانہ کعبہ کا امام بنائے. تو کہتا ہے، مجھے کہتا ہے میری طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ مجھے دادی نہیں بلاتا، نانی، نانی یو ڈنٹ سے خانہ کعبہ کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ اللہ ان کو خانہ کعبہ کا، اور جو اس سے چھوٹا ہے وہ کہتا ہے مجھے مدینہ کا امام بننا ہے اور پاکستان جا کے قرآن ٹیچ کرنا ہے. سبحان اللہ. تو یہ دعائیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور میں اپنی بہو کے لیے بھی ایسے ہی کرتی ہوں، اس کے سامنے دعا ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کرتی ہوں. تو وہ اپنی ماں کو کہہ رہی تھی، کہتی ہے کہ مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، میری خالہ تو ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کرتی ہے، تو اللہ مجھے یہ سارا کچھ دے گا. سبحان اللہ. تو یہ چیزیں ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو واقعی بتانا پڑتا ہے، بچوں کے سامنے دعا کرنی بہت امپورٹنٹ ہے، اور تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم ان کے لیے کتنا، ٹھیک ہے بچپن میں پالا اس کا. واقعی یہ بہت اچھا پوائنٹ مدیحہ آپ نے بتایا کہ ہم لوگ واقعی ہمارے منہ سے یہ باتیں نکلتی ہیں کہ میں نے تمہیں پالا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. یہ باتیں ہمیں اب سٹاپ کر دینی چاہیے. جزاک اللہ خیر. آپ سب آپ کا نے بہت شکر. خوبصورت بات کہی، جزاکم اللہ خیرن کثیرا. ہم اس قابل نہیں کہ آپ سننے والوں میں بیٹھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا ہی ہم لوگ صدقہ جاریہ ہیں. انہی سے سیکھا، میری تو اسپیشل استاد ہے، میں نے ہاتھ پکڑ کے چلنا انہی سے سیکھا دین کے نالج میں. دوسری ایک اور میں بات کہنا چاہ رہی تھی، کچھ لوگ اگر کویشچننگ کر رہے ہیں تو آپ پلیز چیٹ میں سینڈ کر دیجیے پرائیویٹلی، میں اس ٹائم ریڈ نہیں کر سکوں گی. اور یہ ہے کہ میرے ساتھ ہیں منکاشی علی خان. سو میں آپ کا مائک ان میوٹ کر رہی ہوں. ہم زیادہ لوگ ان کے کویشچنس نہیں دے سکیں گے، یہاں سے ان میوٹ نہیں کر سکیں گے مائکس. جی جی، وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھی آج کی چیٹ تھی، اور بہت اچھا لگا سن کے، اور بہت سارے پوائنٹس جو تھے وہ نظر کے سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر سے اوجھل تھے. دوبارہ جی ریکال ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے جزائے خیر دے. لیکن ایک اور چیز جس پہ میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہی تھی وہ ٹین ایجرز ہے. جو جی چھوٹے بچے ہیں ان کا تو چلو ٹھیک ہے، لیکن آج کل جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں، جیسے ہم لوگوں کے گھروں میں بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا. میرا اب بیٹا سائمہ بچی کو، ہنا بچی کو بتایا کہ اب وہ ماشاء اللہ 15+ ہو گیا، اور کبھی نے آج تک اپنی جو مارکیٹ ہے اس سے جا کے کبھی بھی کوئی چیز نہیں خریدی میرے بیٹے نے. لیکن اب جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ اب یہ 9th میں آ گیا ہے، میٹرک میں آ جی گیا ہے، اب اس نے باہر نکلنا ہی نکلنا ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مجھے خود نہیں پتا کہ میں انہیں کس طرح سے ٹیکل کروں. میڈیا فرسٹ آف آل، اس کے بعد باہر نکلنے والے بچے کس طرح کی وائبس لے کر آ رہے ہیں بچوں کے لیے. جو گھر میں رہنے والے بچے ہیں وہ جب باہر نکلیں گے وہ کیسے کیچ کریں گے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر آپ کے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے تو بچے باہر سے کوئی غلط چیز نہیں سیکھیں گے، یا ان کے ساتھ دوسرا کچھ کوئی ایسا غلط کام نہیں کرے گا کہ جس کے لیے وہ ان کے لیے آزمائش میں آ جائے. تو کیونکہ میرا بیٹی اس سے بڑی ہے لیکن باہر نکلنے والا بیٹا ہی ہے، تو کافی اس کے لیے پریشانی ہے. اگر آپ لوگ کوئی ایسی ورک شاپ کریں جس میں بڑے ہوتے ہوئے ٹین ایج بچے، کیونکہ
میرے خیال میں یہ پچھلا یہ جو ایک دہائی گزری ہے اس میں تقریباً تمام ہی ماں باپ ایسے تھے جنہوں نے اپنے ماؤں نے خاص طور پہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں ہی سمیٹ کے رکھا ہے، جیسے مرغی سمیٹ کے رکھی ہے، کہیں نہ جاؤ، باہر نہ کھیلو، شاپس پہ نہ جاؤ، بہت طرح کے خوف تھے، کوئی پکڑ کے نہ لے جائے، یوں نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. ان کا ایکسپلوجر ٹو دا ورلڈ بہت کم ہے. جی ٹھیک. آپ نے مجھے یہ کوشچن سمجھ آیا کہ ٹین ایجرس کے لیے کیا کیا جائے جب ان کی ایج ہو جاتی ہے کہ ان کا گھر سے باہر آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. تو بس ادھر ماں باپ اپنا جو ہے ایمان کو مضبوط کر لیں، اپنی آنکھ کو جو ہے وہ کیئرفل کر لیں، بچے کے اوپر آنکھ رکھی جائے، اور سب سے پہلے ایمان کو مضبوط کر لیں کہ جو اللہ گھر میں حفاظت کرتے ہیں وہی اللہ گھر کے باہر حفاظت کرتے ہیں. جو اللہ آپ کی موجودگی میں بہتر تربیت فرماتے ہیں وہ اللہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی بہتر تربیت فرمائیں گے. جو اللہ جو ہیں بغیر ماں باپ والے بچوں کی تربیت فرماتے ہیں، اچھی تربیت فرماتے ہیں، بغیر ماں باپ کے بچوں کی بھی اللہ تعالیٰ اتنی ہی اچھی تربیت فرما سکتے ہیں اور اس سے اچھی بھی تربیت فرما سکتے ہیں. اللہ کے ہاتھ میں ساری قوتیں. اور ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرمایا گیا تھا، مفہوم ہے کہ ہم تو تمہارے دشمنوں سے تم کو ہٹاتے رہتے ہیں اور ہمارا کام ہے نیک بننا، یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں نیک اور عمل صالح کرو اور ہم تم سے تمہارے دشمنوں کو ہٹاتے رہتے ہیں. یہ دشمنوں کو ہٹانے کا ذمہ، یہ جو ہے حفاظت کا ذمہ، اسی لیے دعائیں ایز اے ویپن ہم یوز کر سکتے ہیں. اور ایمان، ماں باپ اپنا پلیز ایمان مضبوط کریں. اگر وہ گھروں پہ نہیں جا سکتے تو وہ بارڈرز پہ بھی نہیں جا سکتے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے. تو گھروں سے اگر باہر جانے پہ ہم لوگ اس طرح سے جو حرکت میں آنے لگے تو پھر معاملہ بڑا خراب ہو سکتا ہے. تو اپنے جو ہے وہ فیتھ کو مضبوط کریں، بچوں پہ بھی اعتماد کریں، اللہ پہ اعتماد کریں، اپنی تربیت پہ اعتماد کریں، حفاظت کی دعائیں کریں، اعمال کو مضبوط بنائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور اس کی مثال دیتی ہوں. دیکھیں اگر دودھ کو آپ پانی میں ڈالتے ہیں نا تو سارا پانی دودھ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، سارا دودھ ہی لگتا ہے، چاہے آپ 2 اسپون ڈالیں ایک پورے گلاس میں. لیکن اگر اسی دودھ کو آپ مکھن بنا لیں تو آپ جتنے بڑے زیادہ مرضی پانی میں اس کو ڈالیں، وہ پانی جو ہے وہ وائٹ نہیں کرے گا، مکھن اس میں مکس نہیں ہوگا. دودھ مکس ہو گیا پانی میں، مکھن پانی میں مکس نہیں ہوگا، ہے دونوں دودھ ہے لیکن اس کو کیونکہ گوند کے ڈالا گیا. اسی طرح آٹے کی مثال ہے، اس کو گوند کے ڈالیں اور وہ پانی میں مکس نہیں ہوگا. تو ڈیپینڈ ہے آپ نے کتنا گوندا ہوگا. انشاءاللہ اس پہ محنت کریں اور اللہ پہ اعتماد کریں. جی ام سیف الدین ہیں. جی ام سیف الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بہت اچھی ایفرٹ ہے آپ سب کی. میں آپ سب باقی اللہ لوگوں کو توفیق نہیں عطا جانتی فرمائے. لیکن میں سائمہ جی کو جانتی ہوں، اور جی آنٹی سینا کو سن کے آج بہت اچھا لگا، بہت عرصے بعد آپ کی آواز سنی. تو ماشاء میں اللہ. الحمدللہ یہی کہوں گی کہ بہت رونق ہے. اچھی کوشش ہے آپ کی. اور ایک میں جیسے پریکٹیکل ٹپ اس میں دینا چاہوں گی، یہ کہ جی حفاظت کی دعائیں جیسے ہیں نا، جو صبح شام کے اذکار ہیں، آہستہ آہستہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں. تو جی اس سے جو ہے نا، جب حفاظت کی دعائیں آپ کے بچے پڑھ کے جائیں گے تو اس سے بھی بہت زیادہ باہر جب جاتے ہیں نا بچے تو سکون ملتا ہے جی کہ آپ کو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ان کی حفاظت کریں گے نا انشاءاللہ. جی اور پھر انشاءاللہ. یہ ہے کہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے آپ قریب کریں گے، یعنی والدین کے اندر تقویٰ جو ہے نا، یہ آگے اولاد میں بھی پھر بہت اچھا افیکٹ ہوتا ہے اس کا، کہ جتنے آپ اللہ سے کلوز ہوتے ہیں نا انشاءاللہ پھر اتنا زیادہ آپ کو سکون فیل ہوتا ہے اور آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، توکل کہ اللہ تعالیٰ کرے گا. جیسے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے اس ماحول میں بھی نا اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی حفاظت کی. بالکل. حضرت یوسف علیہ السلام کی اس سارے ماحول میں آپ دیکھیں ماحول. سوری آپ کا مائک انمیوٹ کر لیجئے، دوبارہ میوٹ ہو گیا ہے. جی شاید ان کا مائک اچھا جی. کوئی اور اگر سوری آپ کا ڈراپ ہو گیا مائک اور وہ انمیوٹ نہیں ہو رہا، اگر آپ چیٹ میں سینڈ کر دیں پلیز تو I'll be thankful to you. جزاکم اللہ خیراً کثیرہ. اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی بہت مشکور ہوں جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا، وقت نکالا، اسپیشلی عائشہ، ہنا، عروج، سائمہ، جنہوں نے اتنی محنت کی اور اللہ کے آگے یہ لوگ روئے بھی اور اللہ سے دعائیں بھی کی امت مسلمہ کے لیے. ایز اے ماں باپ اللہ تعالیٰ ان کو پاورفل بنائے اور ٹو میک دم ایبل ٹو
میک اے گڈ براٹ اپ آف دا چلڈرن. اور اس کے علاوہ انہوں نے خود بھی بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ سوچا، آگے ارادے کیے کہ کیا کیا یہ کریں گے. اگر آپ لوگ شیئر کرنا چاہیں آپ لوگوں نے ابھی ایک سینٹینس میں کیا کیا ارادہ کیا ہے تو آپ لوگ پلیز شیئر کر سکتے ہیں. عروج، عائشہ، ہنا، سائمہ. کیونکہ ہم نے کہا تھا ایٹ دا بگننگ سب سے پہلے ہم ارادے کر کے اٹھیں گے اور انشاءاللہ ہم کیا کریں گے. تو پلیز کیا کیا نیتیں آپ نے کی ہیں، کوئی ایک نیت پلیز آپ شیئر کریں گے آپ میں سے کوئی بھی؟ جی آسیہ جی، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مدیحہ جی، مجھے ایسے لگتا تھا آج سے پہلے نا، اس ٹاک سے پہلے ایسے لگتا تھا کہ بچے جو ہے نا ہمارے بہت خراب ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، مجھے ایسے لگتا. لیکن یہ ٹاک سن کے مجھے ایسے لگا اس میں تو ساری یہ ہماری مسٹیک ہے. ہم نے اپنے بچوں کو کیسے پروٹیکٹ کیا ہے، ہم ان کے کیسے حفاظت کی ہے، بالکل ہم نے ان کو اکارڈنگ ٹو دین چلایا ہی نہیں. تو ہم کیسے ان کو قصوروار کر سکتے ہیں؟ مجھے جگہ جگہ اپنی فولٹ نظر آئے کہ ادھر بھی میری فولٹ تھی. جب وہ چھوٹے تھے ادھر بھی میں نے ان کو کارٹون لگا کے آگے بٹھا دیا. اگر میں نے ان کے سامنے کوئی قرآن لگایا ہوتا، کوئی اچھی چیز لگائی ہوتی تو آج وہ بھی ایسے ہوتے. تو پھر ان کو جو بھی چیزیں سکھائی ان کو انکانشیسلی سکھائی، یہ نہیں کہ اپنے عمل میں تھیں اور ان کو ایسے کیا. نہیں، عمل میں نہیں تھی، کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن انکانشیسلی، کانشیس ہو کے نہیں. دعائیں بھی مانگی ہیں، جیسے جان نماز پہ بیٹھے ہیں، نماز پڑھی ہے، دعا مانگی ہے، لیکن دھیان کہیں اور ہے اور دعا کہیں اور مانگ رہے ہیں، دماغ اندر ہے ہی نہیں. حالانکہ بچوں کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں لیکن انکانشیسلی. تو اتنی چیزیں آج سیکھنے کو ملی، اپنے آپ کو درست کرنے کا ایسے موقع ملا کہ مجھے اپنے آپ پہ ورک کرنا ہے، نہ کہ اپنے بچوں پہ. میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میرے بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو الحمدللہ بہت اچھی ٹاک تھی، بہت نائس، بہت بینیفیشل تھی. تو بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے پیرنٹس بنائے. اگر ہم اچھے پیرنٹس ہوں گے تو بچے بھی ہمارے اچھے ہوں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. الحمدللہ بہت بڑے دل کی بات ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اپنی غلطی کو ریئلائز کرنا، اور انشاءاللہ بچوں اور ماں باپ دونوں پہ محنت جو ہے وہ ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ریزلٹس بھی اچھے آئیں گے. اچھا کسی کا ہینڈ ریز نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم اختتام کرتے ہیں اپنی میٹنگ کا. اس کے ساتھ ہی اپنی بہن مدیحہ کو اجازت دیجیے، اور اس ٹاک کے دوران اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اپنے رب کے حضور معافی اور توبہ کی طلبگار ہوں. اور آپ سب لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا کریں، اور مجلس برخاست کرنے کی دعا بھی ہم پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.